لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وهو المعين. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والجنة للموحدين والنار للملحدين والمنكرين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين مولانا مولى الكونين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد ولا سيما على ابن عمه ووزيره ووصيه وخليفته مطلوب كل طالب غالب كل غالب مولانا علی بن ابی طالب وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. صلوات پڑھیں محمد وآل محمد. ظاہر ہے کہ آپ مسلسل مجلس سن رہے ہیں اور اس وقت کی مجلس کا عنوان مودت اہل بیت اس لیے بھی قرار دی کہ چونکہ ایصال ثواب کی مجلس ہے اور دوپہر کی بھی مجلس تقریباً ملتی جلتی تھی. انتہا ہر ایک کے بیانات الگ ہیں. وہ آیت دوسری تھی، مطالب دوسرے تھے، لیکن اہل بیت جو ہیں وہ دوسرے نہیں ہیں. اہل بیت تو وہی ہیں، تو ان کے فضائل بھی وہی ہیں، مناقب بھی وہی ہیں. اب یہ آیت پر آپ حضرات نے ہم ہی سے متعدد دفعہ سنا ہوگا اور مختلف طریقے سے بیانات رہتے ہیں اور زمانے سے 1400 سال سے باتیں ہوتی چلی آ رہی ہیں، لیکن ہر دفعہ کوئی نہ کوئی نیا گوشہ ہوتا ہے. تو اب اس کا جو سادہ معنی ہوا وہ یہ ہوا کہ اے رسول ان سے کہو تم کہ میرا سوال نہیں ہے رسالت کی اجرت میں سوائے اس کے کہ قرابت داروں سے مودت چاہتا ہوں. تو اب قرابت داروں سے مودت یہ اجرت رسالت ہے. میں نے ایک دن کی مجلس میں آپ کو بیان کیا کہ یہ مودت محبت کی ایک قسم ہے اور یہ مدارج کے اعتبار سے چوتھے پانچویں درجے کی ہے. یعنی ارتقاء میں ترقی بترقی انتہا کی طرف جاتے ہوئے
اعلیٰ درجوں میں سے 5ویں درجے پہ ہے یا چوتھے درجے پہ ہے۔ اگر ہم نے جو ہے وہ محبت جو ہے ابتدائی لے لی، شغف، اور پھر اس کے بعد بہی خواہی، پھر اس کے بعد خلت، یا یہ کہ پہلے ہم نے جو ہے وہ درجہ قرار دیا بہی خواہی اور شغف کو ایک، اور پھر ہم نے جو ہے درجہ قرار دیا عشق کو، اور پھر درجہ قرار دیا خلت کو، اور پھر درجہ قرار دیا مودت کو، تو یہ چوتھا درجہ ہو گیا۔ یا یہ کہ 5واں درجہ ہوا وہ ایک جو ملا دیا تھا، الگ الگ رکھیں تھے۔ پھر اس کے بعد کا درجہ جو ہے وہ ولایت کا ہے، وہ انتہائی قرب کی منزل ہوتی ہے، تو اسی سے ولی ہے۔ اور اللہ نے مومن کے لیے مومن سے ولایت چاہیے کہ ایک مومن دوسرے مومن کا ولی بنے، تو وہ ولی یعنی قرب اتنا زیادہ قریب ہو کہ اس کی محبت بہت قریب کی محبت محسوب ہو۔ جب بہت قریب ہو جاتا ہے تو اسے ولی کہتے ہیں۔ یہ پھر سے ایک دفعہ سب کو گوش گزار ہو جائے کہ یہ عربی جو ہے عجیب و غریب زبان ہے، کہ اس کے زیر و زبر کے فرق سے معنی بدل جاتے ہیں۔ ولایت یعنی واو پر زیر دیا تو اور معنی ہو گیا، اور ولایت واو پہ زبر دیا تو اور معنی ہو گیا۔ زیر دیا آپ نے تو ولایت بمعنی حکومت اور حاکم ہو گیا، اور اگر زبر دیا آپ نے تو اس کے معنی قرب کے ہو گئے۔ لفظ ایک ہے، مادہ ایک ہے، ایسے ہی سمجھیے جیسے میم لام کاف مادہ ایک ہے، لیکن زیر دیا آپ نے تو ملک ہو گیا، تو آپ کی جاگیر ہو گئی۔ اور اگر آپ نے پیش دیا تو ملک ہو گیا، تو آپ کا ظاہر ہے کہ کنٹری ہو گئی، اور اگر آپ نے زبر دے دیا تو ملک ہو گیا۔ تو ملک جو ہے وہ اللہ کی ایک مخلوق ہو گئی۔ تو اب لفظ جو ہے وہ عربی میں زیر و زبر و پیش کے بدلنے سے بھی معنی بدل جاتے ہیں، تو اسی طریقے سے یہاں پہ ولایت میں ہے۔ لیکن مودت جو ہے وہ ایک نوع محبت ہے۔ اس کے لیے میں اکثر تقریر جب کرتا ہوں تو یہ آیت بھی پڑھتا ہوں، البتہ ان مقامات پر جہاں خوشی ہوتی ہے اور شادی وغیرہ میں تو یہ آیت موجود ہے کہ ہم نے تم میں سے ہی تمہارے لیے زوج خلق کیا ہے، بنایا ہے، اور پھر ان کے درمیان، ان دونوں زوج کے درمیان ہم نے جعلنا بینکم، ہم نے تمہارے درمیان قرار دے دیا مودتاً و رحمہ، مودت اور رحمت قرار دے دیا۔ تو رحمت کے معنی ہے ترحم کے، جب کوئی کسی کے اوپر مہربان ہوتا ہے تو اسے کہتے ہیں یہ رحمت، تو مہربانی ہے۔ اور مودت کے معنی ہوتے ہیں محبت کے، مگر محبت کے ساتھ اطاعت کے۔ تو وہ محبت کے ساتھ اطاعت یہاں پہ ہے کہ جب عقد ہو جاتا ہے تب دو لفظ اللہ نے استعمال کیے، ایک یہ رحمت اور ایک یہ مودت، یہ میں پیدا کر دیتا ہوں۔
تو اب جس کی جو ضرورت ہے وہ پیدا کرتا ہے. عورت فطری طور پر مہربان ہے، وہ خلق ہی مہربان ہوئی ہے، تو وہاں رحمت کی ضرورت نہیں ہے، وہ تو پہلے سے دیا ہوا ہے. اور مرد فطری طور پر سخت ہے، سخت مزاج ہے، تو وہاں اب ساتھ میں رہنے کے لیے ترحم کی ضرورت ہے. تو اس نے کہا کہ مرد و عورت کے عقد کے بعد عورت تو رحوم ہے، تو اس کے یہاں رحمت کی ضرورت نہیں. مرد سخت دل ہے تو اس کے یہاں رحمت کی ضرورت ہے، تو وہاں رحمت پیدا کر دیا. اور یہ عورت کو ضرورت ہے کہ محبت کرے اس سے، جو رحوم ہے نا تو محبت تو کرے مگر اطاعت کے ساتھ محبت کرے، تو اس کے یہاں مودت پیدا کر دیا. تو معنی یہ ہو گیا اس قرآن کی آیت سے ثابت ہو گیا کہ مودت بمعنی محبت اطاعت کے ساتھ. تو اب اللہ نے رسول سے کہا کہ ان سے کہو کہ ہم اجر رسالت میں کچھ نہیں چاہتے سوائے قرابت داروں کی مودت کے، یعنی ان سے محبت ہو اطاعت کے ساتھ. تو اب ظاہر ہے کہ دوپہر کی مجلس میں ایک بات کہی تھی اور اس وقت کے اس بیان سے ربط رکھتا ہے کہ جب کسی سے کوئی قریب ہوتا ہے تو اس کے اثرات اس پہ آتے ہیں. اب جہاں پر اطاعت کی لفظ بھی آ گئی ہو کہ قریب ہو اور محبت بھی ادا کرے اور اطاعت بھی کرے، تب تو سراسر اس کی ادا اپنانا ہوگی. تو اب جب سراسر اس کی ادا اپنانا ہے تو گزشتہ 10 مجلسوں میں آپ کو بتا دیا کہ خدا ظلم سے نفرت کرتا ہے اور ظالم سے بھی نفرت کرتا ہے. تو بہرحال وہ یہ نہیں چاہے گا کہ کوئی بھی حرکت ظالمانہ کی اطاعت ہو. جب یہ نہیں چاہے گا تو اب کوئی ایسا ہو کہ جس کی حرکت جو ہے حرکت ظالمانہ نہ ہو، تو اس کی مودت طلب کی گئی ہے، نہ ہر ایک شخص کی کہ جس کی چاہیں اس کی مودت کر لیں. آپ کا قرابت دار ہو تو آپ کہیے کہ میرا قرابت دار ہے. اب یہاں پر چیز یہ دیکھیے کہ کس سے مودت اور کس کے لیے مودت. تو قرآن نے ایک جگہ پر اشارہ کیا کہ ہم کیوں چاہتے ہیں، یہ اجرت کس لیے چاہتے ہیں. تو جو مودت میں اطاعت کا ہم نے مفہوم بتایا کہ خوابیدہ ہے، وہ یہاں سے پیدا ہو جاتا ہے کہ موجود ہے. اس لیے کہ قرآن نے کہا کہ ما سألتکم من اجر علیہ، ہم نے اس پر سوال جو ہے نہیں کیا ہے رسالت کی اجرت پر کسی سے بھی، الا من یتخذ، مگر صرف اس سے کیا ہے ہم نے کہ جو اپنے پروردگار تک پہنچنے کا راستہ تلاش کر رہا ہے. ایک صلوات پڑھ دیجئے محمد وآل محمد. الا ان یتخذ الی ربک سبیلا، جو وہ اپنے پروردگار تک پہنچنے کا سبیل اور راستہ اختیار کرنا چاہتا ہے، اسی کے لیے اسی سے میں نے یہ اجرت طلب کی ہے. تو اب اس کا مطلب یہ ہو گیا کہ ہر ایک سے بھی سوال نہیں ہے. اب جو اللہ کے راستہ، اللہ تک پہنچنے کے راستہ کا طلبگار ہے، اسی سے مودت کا سوال ہے. یہ ایک چیز ہو گئی. تو اب ہر آدمی جو ہے وہ مخاطب نہیں ہے، مخاطب وہی ہے جس کی نگاہ میں خدا تک پہنچنا مقصود ہے. ہر آدمی مخاطب نہیں ہے. تو اب سارے مسلمان اس خیال میں آ جائیں کہ بہرحال ان کو ایمان لے آئے ہیں، اسلام لے آئے ہیں، تو ان کو اللہ تک پہنچنا ہے. تو اللہ تک پہنچنے کا راستہ صرف مودت فی القربہ ہے،
صرف قرابت داروں کی مودت ہی اللہ تک پہنچائے گا. یہ ایک مطلب ہو گیا، اس کو بھی ذہن میں رکھ لیں. دوسرا مطلب یہ ہے کہ ہم نے اسی سے چاہا کہ جو خدا تک جانے کا راستہ چاہتا ہے وہ جو ہے مودت فی القربہ ادا کرے. تو اب خدا تک پہنچنے کا راستہ جو ہوگا اسی کی مودت اختیار کی جائے گی. یہ دوسرا رخ ہے. ہر کس و ناکس کی مودت نہیں ہوگی. وہ شخص جو صلاحیت رکھتا ہے خدا تک پہنچانے کی اسی کی مودت ملحوظ نظر ہے. تو دونوں اعتبار سے قرآن نے صاف کر دیا، سب سے خطاب نہیں. جو قرب الہی چاہتا ہے اسی سے چاہیے، اور جو قرب الہی کا ذریعہ اور وسیلہ ہے اسی کی مودت چاہیے. ایک صلوات پڑھ دیجئے محمد وآل محمد. یہ دو چیزوں کے صاف ہو جانے کے بعد اب ایسے کی مودت چاہیے جو خدا تک قریب کر سکے. تو جب خدا تک قریب کرنے والے کی مودت اختیار کرنے کی بات ہوئی ہے تو اب اس کی نشاندہی ہونی چاہیے کہ کون ہے جو خدا تک قریب کر سکتا ہے. تو ظاہر ہے کہ ہر آدمی دعوے دار ہوگا کہ میں مومن ہوں، صاحب ایمان ہوں، لہذا میں اللہ سے قریب ہوں اور میں ہی بہت ہی نزدیک تر ہوں، اس لیے مجھ سے محبت کی جائے. وہ کہے گا مجھ سے محبت کی جائے، یہ کہے گا کہ مجھ سے محبت کی جائے. تو اب یہاں پر پیغمبر کا کوئی نہ کوئی مرکزیت تو پیغمبر کی ہوگی کہ یہاں پر قرابت دار سے مراد آپ کے قرابت دار ہیں یا پیغمبر کے قرابت دار ہیں. یہ ایک بات ہو جائے گی. تو انہوں نے کہا کہ جو قرب الہی کا ذریعہ بن سکے. تو قرب الہی کا ذریعہ کون بن سکتا ہے؟ کہا جو ظلم نہ کرتا ہو، جو ظالم نہ ہو، جو گنہگار نہ ہو، جو معصیت کار نہ ہو. وہ بہرحال جو معصیت کار نہیں ہے وہی قرب خدا کا ذریعہ بنے گا. تو جتنے معصیت کار ہیں وہ سب خارج ہو گئے، جتنے ظالم ہیں وہ سب خارج ہو گئے. اب چاہے وہ جتنے بڑے قرابت دار ہوں، چاہے وہ پیغمبر کے قرابت دار ہوں، چاہے میرے قرابت دار ہوں. اب میرے قرابت دار تو سارے کے سارے ظالم ہیں، میرے قرابت دار تو سارے کے سارے گنہگار ہیں. کہیں نہ کہیں سے تو گناہ آ ہی جاتا ہے. جب کہیں نہ کہیں سے گناہ آ گیا تو گنہگار ہو گیا، اور جب گنہگار ہو گیا تو بقول قرآن من ظلم نفسہ، جس نے اپنے آپ پر ظلم کیا اور گناہ کیا وہ ظالم ہو گیا. تو بہرحال مودت سے خارج ہو گیا. محبت کی جا سکتی ہے، مودت نہیں ہے اس کی. محبت سے نہیں خارج کر رہا ہوں، مودت سے خارج کر رہا ہوں. تو اپنا رشتہ دار تو نکل گیا. اب نبی کا آیا تو نبی کے رشتہ داروں میں بھی معیار یہی ہے کہ ہر رشتہ دار بھی نہیں ہے. اگر گنہگار ہے تو وہ بھی خارج ہو گیا، ظالم ہے تو وہ بھی خارج ہو گیا. ورنہ اگر رشتہ دار سے مودت طلب ہے تو پھر تبرہ کوئی معنی نہیں ہے. اللہ خود تبرہ بھی کر رہا ہے کہ تبت یدا ابی لہب. تو ابو لہب پر جو اس نے بد دعا کی اللہ نے، ابو لہب تو بہت نزدیک کا قرابت دار تھا، سگا چچا تھا. تو جب چچا ہونے کی حیثیت سے قرابت دار ہے، مودت اختیار کریں ایسے کی. تو اب اللہ نے وہاں تبرہ کر کے یہ بتا دیا کہ نبی کا وہ قرابت دار یہاں نہیں شریک ہے جو غیر معصوم ہے، جو کافر ہے، جو مشرک ہے. حد اقل تو کافر تو سمجھ ہی لیں آپ، جو کافر و مشرک ہے وہ شامل نہیں ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ نبی اس کی نہ مودت کر سکتے ہیں خود بھی اور نہ محبت کر سکتے ہیں اس سے، کہ اس لیے کہ اللہ نے اس کو خارج کر دیا. اور جان فدا ہو جائے اس کلام کے اوپر کہ اللہ نے قیامت تک کے لیے حساب و کتاب درست رکھا تاکہ کائنات کے سامنے یہ حساب آ جائے کہ کون اللہ اور رسول کے نزدیک محبوب ہے
اور کون اللہ اور رسول کے نزدیک منفور ہے؟ یہ بھی رسول کا سگا چچا، وہ بھی رسول کا سگا چچا، اس کے لیے خدا نے کہا تبت یدا ابی لہب، اور اس کے لیے خدا نے کہا الم یجد کا یتیمن فآوا۔ ایک صلوات پڑھیے محمد والے محمد۔ تو اب تو لوگوں کو محسوس ہو گیا ہوگا کہ اگر کافر ہے تو اس سے خدا تبرہ کرتا ہے، اور اگر مومن ہے تو اس کی مدح کرتا ہے۔ اب چونکہ بات چھڑ گئی ہے اس لیے یہ جملہ ضروری ہے کہنا۔ اللہ نے کیا کیا؟ الم یجد کا یتیمن فآوا، یا پیغمبر جب آپ یتیم تھے تو آپ کی مدد ہم نے نہیں کی؟ اب ساری کائنات نے لکھا کہ مدد ابو طالب نے کی۔ اب یہ مدح حضرت ابو طالب کی ہے، فعل ابو طالب کا ہے، عمل ابو طالب کا ہے، اور اپنا خدا رہا ہے۔ ارے بھائی کچھ تو سوچئے، غور و کیجئے، فکر میں رہیے، ہماری طرف رہیے۔ ایک صلوات پڑھیے محمد والے محمد۔ فعل ابو طالب کا ہے، عمل ابو طالب کا ہے، اپنا خدا رہا ہے۔ آپ پورے قرآن میں دیکھ لیجئے، کسی نبی کے لیے خدا نے نہیں کہا، ایک سے ایک انبیاء گزرے اور ایک سے ایک اعمال انجام دیے، کسی کے لیے نہیں کہا کہ اس کا عمل جو ہے وہ میں نے انجام دیا ہے، سوائے ایک نبی کے، صرف پیغمبر ختمی مرتبت کو، وہ بھی ایک مرتبہ اس وقت کہا کہ جب آپ کو نکلنے کا حکم دیا اور کہا آپ کنکریاں پھینک کے نکل جائیے، تو پیغمبر نے کنکریاں پھینکی تو اللہ نے کہا کہ ما رما، آپ نے نہیں پھینکا، ما رمیتا از رمیتا ولیکن اللہ رما، آپ نے کنکریاں نہیں پھینکی مگر یہ کنکریاں ہم نے پھینکی ہیں، اللہ نے پھینکی ہے۔ تب یہ عمل پیغمبر ہو گیا۔ تو کسی نبی کے عمل کو اللہ نے نہیں اپنایا، اگر اپنایا تو پیغمبر ختمی مرتبت کے عمل کو۔ اب اس کے بعد اگر کسی کے عمل کو اپنایا ہے تو وہ ابو طالب کے عمل کو۔ تو اب سوچئے، آپ غور کیجئے، نہ میں نبی بنائے دے رہا ہوں نہ پیغمبر بنائے دے رہا ہوں، لیکن اتنا تو کہہ سکتا ہوں کہ معیار نفس ابو طالب اتنا بلند تھا کہ جو نفس پیغمبر ہے اس درجے پہ لا کے رکھ دیا خدا نے۔ ایک صلوات پڑھیے محمد والے محمد۔ تو یہاں سے پتا چل گیا کہ ان کی شراکت موجود ہے اور وہاں اللہ نے خارج کر دیا۔ اب اسی اعتبار سے پہچاننا ہے کہ قرابت دار کا معیار پیغمبر ہیں، پیغمبر جس طرح ہیں اس طرح کا اگر ہے تو یہ پیغمبر والا ہے، اور یہی قرابت دار ہے، اسی کی مودت، ظلم نہ آنے پائے۔ اگر ظلم آ گیا اور کہیں سے معصیت آ گئی، نافرمانی آ گئی، تو پھر وہ خارج ہو گیا۔ تو ظلم نہ آئے، معصیت نہ آئے۔ اگر بے اعتبار دیگر کہوں تو اللہ سے اب دوسرے رخ سے گفتگو کر رہا ہوں کہ اللہ تک پہنچنے کے لیے اللہ کے پاس جانے کی ضرورت کیا ہے؟ تو وہ کمال محض ہے۔ تو اس کمال محض تک پہنچنے کے لیے کوئی کمال ہی چاہیے جو وہاں تک پہنچائے۔ ابھی دوسرا رخ ہے، تو اب یہ دوسرا نقطہ ہے، سمجھیے آپ کہ اس کمال محض تک پہنچنے کے لیے کوئی کمال ہی چاہیے، اگر اس کے اندر نقص ہو جائے تو وہ کمال تک نہیں پہنچا سکتا۔ تو اب چاہیے یہ کہ خدا کا ارادہ ہے کہ اس تک پہنچ جائے، اور وہ کمال ہے، تو جو آپ کا ذریعہ بن رہا ہے اللہ تک پہنچنے کا، وہ بھی صاحب کمال ہو، اور ہر وقت کمال ہی کمال دکھائی دے، کوئی اس کے اندر نقص نظر نہ آئے۔ اب یہ نقص اگر آئے گا تو کمال تک پہنچا نہیں پائے گا، تو ہر طرح کا نقص ہو سکتا ہے۔ اب آپ اس کو دوسرے انداز سے لے لیں،
اب اگر کمال دیکھنا ہے تو اگر میدان جنگ کا کمال دیکھنا ہے تو وہاں پہلی ضرورت شجاعت ہے. تو معلوم یہ ہوا کہ شجاعت ہونی چاہیے اس کے یہاں بزدلی نہیں ہونی چاہیے. تو اب جس کے یہاں بزدلی ہو وہ قرابت دار پیغمبر نہیں ہو سکتا ہے. سمجھ میں آیا؟ اور جہاں بزدلی ہوگی وہیں فرار ہوگا، جہاں شجاعت ہوگی وہیں قرار ہوگا. اسی لیے یہ قرار ہے وہ فرار ہے. ایک صلوات پڑھیں محمد والوں. جن کی مودت طلب کی گئی ہے ان کے اندر کمال پایا جانا چاہیے اور نقص کا تصور نہیں ہونا چاہیے. اب وہاں تک پہنچوں گا دھیرے دھیرے. تو اب مثلا شجاعت ہے، فرض کیجئے کہ فن سپہ گری ہے تو ایسا ہے میدان کا ہے نا، تو اب اس کو ہر طریقے سے ہر وار کی کاٹ چاہیے، ہے نا، ہر وار کی کاٹ چاہیے. تو ہر وار کی کاٹ کرنے کے لیے کوئی ایسا ویسا تو نہیں ہے، ہر طریقے سے وہ ماہر ہونا چاہیے. تو آج تک کی تاریخ میں کوئی ایسی جگہ لائیے جہاں پر یہ ذات گرامی علی ابن ابی طالب ایسی ہوگی کسی میدان جنگ میں کسی کے وار کو آپ نے روک نہ پایا ہو. کوئی دکھائیے آپ ایسا. ہر وار کو روک لے گئے، ہر وار کو روک لے گئے. دیکھیے زخم آ جانا الگ ہے، روکنے میں بھی زخم آ جاتا ہے، لیکن وار روک لے گئے. تو معلوم ہے یہ فن کمال کا ہے جو سب کے پاس نہیں ہے. اب میدان علم میں دیکھیے آپ تو جہل جو ہے وہ نقص ہے. تو علم ہونا چاہیے، جہل نہیں ہونا چاہیے. اب جہل اس حیثیت سے کہ کسی بھی طور و طرز پر کہیں سے بھی جہل لازم نہیں آنا چاہیے. تو آپ دیکھ لیجئے یہاں جہل لازم نہیں ہے، کوئی بھی سوال کوئی کرے جواب موجود ہے. اور یہاں تک کہ سوال نہ بھی کرے تو اعلان ہے کہ سلونی سلونی قبل ان تفقدونی، تم پوچھ لو جو کچھ پوچھنا چاہتے ہو قبل اس کے کہ ہمیں آپ چھوڑ دیں اور میں فاقد ہو جاؤں تمہارے درمیان سے. ایک صلوات پڑھیں محمد والوں. آپ ایک ایک صفت کو ملاحظہ کریں تو آپ کو ملے گا عبادت کے میدان میں کل کائنات میں جتنے عابد ہیں. میری ایک مجلس نیویارک کی تھی، حیدر بھائی تھے اس میں کوئی عابد ایسا نہیں، انبیاء اولیاء اوصیاء کوئی ایسا عابد نہیں ہے کہ جو یہ دعویٰ کیا ہو کہ میں خالص عبادت اللہ کی کرتا ہوں. ایک ہی ذات ہے امیر المومنین کی کہ آپ نے فرمایا کہ نہ میں خوف سے عبادت کرتا ہوں اور نہ لالچ سے عبادت کرتا ہوں، میں تو اس لیے عبادت کرتا ہوں کہ تجھے اس لائق پایا ہے. تو پوری کائنات میں کوئی انبیاء اولیاء تک نہیں ہے. ہمارے علماء کے درمیان یہ بڑی بحث ہے کہ عبادت جو ہے وہ تو خالص یہی ہے جو مولا نے بتایا، مگر کرتا کون ہے؟ اب ایک گروہ جو ہے اس میں علامہ آیت اللہ العظمیٰ اخوئی اس بات کے اوپر دلیل پیش کر رہے ہیں کہ بھئی کوئی عبادت تو ایسی دکھاؤ کہ جس میں کچھ ملنے کا آیا ہی نہ ہو. ہر عبادت کے ساتھ تو ہے، کہیں جنت ہے، کہیں دوزخ سے بچنا ہے، کہیں نعمت ہے، کہیں کچھ ہے. تو اب سے تو لالچ ہوئے گی. انسان کو جب بتا دیا اس میں یہ ملے گا یہ ملے گا یہ ملے گا تو اب ظاہر ہے کہ تصور آیا. اگر عالم ہے تو اور بڑا تصور آئے گا کہ یہ کرنے سے یہ ملے گا، یہ کرنے سے یہ ملے گا. تو پھر تو اس کی عبادت لالچ کی ہو گئی نا. اور کوئی عبادت ایسی نہیں، حتیٰ واجبات نماز جو ہے آپ کی واجبات پر بھی ایسا ہی ہے اور محرمات پر بھی ایسا ہی ہے کہ آپ محرمات کو ترک کریں گے تو آپ کو یہ ملے گا، آپ کو وہ ملے گا. تو معلوم یہ ہو گیا کہ ہر عبادت لالچ پر متوقف ہے. درست ہو گیا؟ لہذا کوئی عبادت ایسی نہیں ہے. تو اب صرف یہ عبادت کی خالص اللہ کے لیے کوئی نہیں کر سکتا سوائے انہی کے جنہوں نے یہ دعویٰ کیا ہے
ان کے علاوہ اور کوئی نہیں کر سکتا۔ علامہ طباطبائی کا یہ کہنا ہے کہ یہ عبادت کی لفظ جو ہے موضوع ہے تو اسی کے لیے کہ جہاں کوئی لالچ نہ ہو۔ اب وہ ہم کر پائیں نہ کر پائیں وہ الگ بحث ہے، لیکن بہرحال اصلی عبادت تو یہی ہے، اس کے علاوہ کوئی عبادت نہیں ہے۔ تو ہم معلوم یہ ہو گیا کہ عبادت گزاروں میں بھی آپ عبادت کے حساب سے دیکھ لیجئے تو انبیاء اور اولیاء کے درمیان بھی کمال عبادت کے درجے پہ فائد ہیں امیر المومنین، کمال عبادت کے درجے پہ فائد ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ فرما رہے ہیں کہ میں نے عبادت نہیں کی لالچ سے، میں نے عبادت نہیں کی خوف میں، صرف اس لیے کہ تجھے اس لائق پایا۔ توجہ کریں آپ، اب ان کے اندر کوئی ایسا پیدا ہو جائے کہ جس کو یہ کہا جائے کہ زین العابدین، اللہ اکبر، تو اس کا مرتبہ کتنا بلند ہوگا۔ ایک صلوات پڑھیے محمد والے محمد۔ اب یہ کہ میں نے وہاں پہ ایک بات کہی تھی، یہاں پہ بھی کہہ دیتا ہوں کہ یہ ایک مرحلہ ہے، یہ تو بزرگوں کی بحث ہے اور وہ حل اپنا نکالیں گے، لیکن حقیر اس نتیجے تک پہنچا کہ بہرحال صحیح اور کوشش تو یہی کرنا چاہیے کہ عبادت جو کرو وہ لالچ کی ہو اور نہ خوف کی ہو۔ تو شیعہ علی ابن ابی طالب کا ہونے کے ناطے اور ان سے مودت کرنے کے تقاضے میں، مودت ہے نا، محبت اطاعت کے ساتھ، تو ان کی اطاعت کے تقاضے میں عبادت تو ویسے ہی ہونی چاہیے جو انہوں نے کیا، اور ان کی عبادت یہی ہے کہ لالچ سے نہیں اور خوف سے نہیں۔ اگر نہیں کیا تو شیعہ نہیں، اس لیے کہ شیعہ کے معنی ہی یہی ہیں کہ پیرو ہو، اور مودت کے معنی بھی یہی ہیں کہ محبت کے ساتھ پیرو ہو۔ تو جب پیروی کا یہی مطلب ہے تو پھر اب ایسا ہی ہونا چاہیے۔ اب آپ سے میں یہ دعویٰ کر رہا ہوں کہ میں نے وہاں بھی کہا کہ میں کرتا ہوں، تو آپ کہیں گے یہ کیسی بات کر دی آپ نے، سب نہیں کرتے، آپ بڑے نرالے آ گئے۔ تو میں تو ایک توجہ دلا رہا ہوں آپ کو، کرتے آپ سب ہیں، مگر یہ کہ میں کرتا ہوں ورنہ شیعہ نہیں۔ وہ اس لیے کرتا ہوں کہ لالچ جنت کی ہے اور خوف دوزخ سے ہے۔ الحمدللہ کہ جنت کے ملنے کے لیے اور جنت کو پانے کی گارنٹی ولایت علی پہ ہو گئی۔ توجہ کریں، تو جب ولایت علی سے جنت مل ہی گئی تو اب ہمیں لالچ ہی کس بات کی ہے؟ اور جہنم سے بچنے کے لیے اس کی گارنٹی محبت فاطمہ ہو گئی۔ وہاں سے جب مودت ہو گئی، ان کی محبت ہو گئی تو جہنم سے بچ گئے۔ اس لیے کہ سمّیا فاطمہ، فاطمہ کو فاطمہ کہا ہی اس لیے جاتا ہے کہ اپنے محبوں کو آتش دوزخ سے جدا کر دے گی۔ ایک صلوات پڑھیے محمد والے محمد۔ تو اب جنت بھی مل گئی، دوزخ سے بھی بچ گئے، اب باقی بچا اس کی عبادت۔ کس بات پر؟ کہ وہ اس لائق ہے، اتنی صلاحیت نہیں کہ ہم پہچان سکے کہ وہ اس لائق ہے کہ نہیں ہے۔ توجہ کرو میری بات پر، اب یہ صلاحیت نہیں تو پھر بھی عبادت ویسی نہ ہوئی۔ اب بس اتنا ہی جانتے ہیں کہ علی جیسے نے جس کے سامنے سر جھکا دیا، ہم بھی اسی کے سامنے سر جھکا دیا۔ صلوات پڑھیے محمد والے محمد۔ ایک صلوات اور بہتر تر پڑھیے۔ تو اب یہ ساری چیزیں جو ہے آپ کے سامنے آ گئیں کہ ہم نے بھی نہیں پہچانا، نہیں پہچان سکتے۔ ہم کیا پہچان سکیں گے؟ ہم میں کیا حیثیت ہے جو خود پہچانے ہیں کہ اس لائق ہے عبادت کے؟ وہ خود بھی کہہ رہے ہیں کہ جو حق معرفت ہے وہ ہم نے نہیں ادا کیا، لیکن یہ پہچان لیا کہ یہی اس لائق ہے عبادت کے۔ تو وہ عبادت کر رہے ہیں
چونکہ لیاقت کو جانتے ہیں، اور ہم عبادت کر رہے ہیں اس کی اس لیے کہ انہوں نے کیا ہے۔ ٹھیک ہو گیا؟ اور یہی صحیح راستہ ہے۔ آپ کو ایک دن کی مجلس میں اشارہ کیا تھا، اگر 10 دن میں کچھ یاد ہو تو میں نے کہا تھا کہ جو یہ جادوگر ہیں جب یہ ایمان لے آئے تو جب ان کو فرعون نے دھمکایا کہ ہم کاٹ دیں گے تو اس نے کہا کاٹ تو جو کچھ ہو، آمنا برب موسیٰ و ہارون، ہم نے ہارون اور موسیٰ کے رب پر ایمان لے آئے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ بھی کہہ سکتے تھے آمنا برب العالمین، ہم رب العالمین پر ایمان لے آئے، آمنا بربنا، ہم اپنے رب پر ایمان لے آئے، لیکن یہ نہ کہہ کے موسیٰ ہارون کو بیچ میں لا کے بتایا کہ ہمیں ذریعہ معرفت موسیٰ اور ہارون ہیں۔ توجہ ہوئی نا آپ کو؟ ایسے ہی ہم بھی عبادت میں بیچ میں علی کو رکھ کے بتا رہے ہیں کہ ہمیں عبادت کا ذریعہ علی ہے اور معرفت کا ذریعہ۔ صلوات پڑھیں محمد والے محمد۔ ایک صلوات اور پڑھیے محمد والے۔ تو اب یہ ایسے ہیں جن کی مودت طلب کی گئی ہے، وہ ایسے ہونے چاہیے قرابت دار کہ جہاں ظلم نہ آئے، نفسیات نہ ہو، معصیت نہ ہو۔ دیکھیے میں قریب سے قریب تر ہوتا جا رہا ہوں، یعنی بعبارت دیگر کوئی عمل ان کا خلاف ہے رضایت پروردگار نہ ہو، وہ قرابت دار ہیں۔ اب اگر آپ اور زیادہ تو پھر پلٹ دیتا ہوں، آپ اس کو یوں سمجھ لیجئے، نبی کے فعل کو اللہ نے کہا انہوں نے نہیں کیا میں نے کیا، اور نبی کے قول کو اللہ نے یہ کہا کہ یہ نہیں بولتا مگر یہ کہ جب میں وحی کرتا ہوں تو بولتا ہے، تو اس کا قول نہیں ہے میرا قول ہے۔ درست ہو گیا؟ تو اب قول و فعل نبی کو اپنا لیا اللہ نے، تو اب قرابت دار جس کی مودت مانگی گئی ہے وہ قرابت دار بھی ایسا ہی ہونا چاہیے کہ جس کے ذریعے سے خدا تک پہنچنا ہے کہ اس کے قول و فعل کی بھی گارنٹی ہو۔ توجہ کیجئے آپ، اب طول تاریخ میں ڈھونڈیے کہ کوئی ہے اس طرح کا کہ جس کے قول و فعل کی گارنٹی لی گئی ہو کہ اس نے نہیں کیا میں نے کیا، اس نے نہیں کہا میں نے کہا۔ پورے قرآن میں فقط ایک ہی دفعہ نبی کے لیے ہے۔ تو اب یہ اور ایک دفعہ اگر آ بھی جائے تو کوئی کہے گا ارے بھائی وہ تو کسی اور خاص موقع پہ تھا اور اس کا یہ مطلب نہیں یہ مطلب تھا، تو ایک دفعے میں دل نہیں بھرے گا تو 1000 دفعے کیا پوری زندگی کی گارنٹی لینی ہے؟ تو اب جب پوری زندگی کی گارنٹی ہو کہ فعل بھی اس کا میرا ہے قول بھی اس کا میرا ہے، تو اب اتنی بڑی کون سی گارنٹی ہے؟ توجہ کرو میری بات پر۔ تو اب میں آپ کو بتاتا ہوں، سنیے، جب تک میں ارادہ نہ کروں اس وقت تک میرا فعل سرزد نہیں ہوگا۔ جب میں اپنے نفس میں ارادہ کروں کہ میں ہاتھ اٹھاتا ہوں تو ہاتھ اٹھے گا، میں ارادہ نہ کروں تو ہاتھ نہیں اٹھے گا، میں ارادہ کروں پیر چلے گا، میں ارادہ کروں زبان بولے گی، میں ارادہ کروں آپ دیکھیں ناک سے سونگھوں گا، میں ارادہ کروں آنکھ سے دیکھوں گا، نہ کروں آنکھ بند کروں گا، نہ چاہوں نہیں سونگھوں گا منہ پھیر لوں گا، نہیں چاہوں گا نہیں سنوں گا کان بند کر لوں گا۔ تو معلوم ہوا ارادہ کہاں پلتا ہے؟ چاہت۔ جب چاہت ہوئی تو کیا، نہیں ہوئی تو نہیں کیا۔ تو یہ چاہت مشیت ہے کہاں؟ یہ چاہت ہے نفس میں۔ تو جب چاہا تو کیا، جب چاہا تو بولا۔ تو اب یہ ہے نفس کے اندر، چاہت ساری نفس میں۔ تو اب جب یہ چاہے گا تو بولے گا، جب یہ چاہے گا تو کرے گا۔ تو اب اللہ نے کہا بھیا تیرے پوری زندگی کے ہر فعل کی گارنٹی کہاں تک لیتا پھروں گا؟ تو اب ایسا کرتے ہیں کہ اصل پاور ہاؤس ہی پہ کنٹرول کر لیتے ہیں۔ اس لیے خدا نے کہا اپنی مرضی بیچ کے تیرے نفس کو خرید لیا۔ ایک صلوات پڑھیں محمد والوں۔
اب جو ہے اللہ کا یہ فرمان آ گیا، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ۔ کچھ لوگ ایسے ہیں اور اس میں بھی گنجائش رکھ دی۔ اب یہ گنجائش کس لیے رکھ دی ہے خدا ہی جانے، تو اب ہوں ایسے جو اپنی مرضی اپنا نفس بیچیں اور اللہ سے مرضی خریدیں۔ تو انہوں نے کہا عام مومنین کو تو اس میں شریک نہیں ہونے دے گا خدا۔ عجیب کلمہ ہے۔ وَمِنَ النَّاسِ، لوگوں میں سے کچھ ایسے ہیں کہ مَن یشری، جو بیچتے ہیں اپنے نفس کو اللہ کے مرضی کے بدلے۔ آیا مومنین میں سے؟ کہا صحیح مسلم ہے، جب لوگ کہہ دیا تو مومنین خود بخود ہیں۔ اوزاد مومنین کو الگ کہہ رہا ہے کہ ان اللہ اشترى من المومنین، اللہ جو ہے مومنین سے خریدتا ہے ان کے نفسوں کو، انفسہم بان لہم الجنہ، جنت کے بدلے۔ تو معلوم ہو گیا مومن مراد نہیں ہے، یہ ناس کوئی خاص ناس ہیں۔ توجہ کر رہے ہیں آپ، یہ خاص ناس ہیں۔ مومنین کے لیے تو اللہ کہہ دیا کہ تمہارے نفس کی قیمت جنت ہے۔ توجہ کرو آپ، تو اب یہ کوئی خاص ہے، ایک مومن ہے اور ایک امیر المومن ہے۔ تو جو مومن ہے اس کے نفس کی اجرت جنت ہے، جو امیر المومن ہے اس کے نفس کی اجرت مرضی ہے۔ ایک صلوات پڑھ دیا محمد والے محمد۔ اس لیے امیر بنایا گیا، اور اس لیے اب یہ معیار ہو گیا کہ جس کے ہر قول و فعل کی گارنٹی ہو، اس سے زیادہ قریب دار کوئی نہیں ہے۔ ٹھیک ہو گیا؟ ہم نے قانون آپ کو سنا دیا کہ جس کا ہر فعل رضایت خدا کے مطابق ہو، کبھی رضایت خدا کے خلاف نہ ہو، درست ہو گیا؟ تو اب وہی قرابت دار ہوگا۔ کیا کہنا طول تاریخ میں مردوں میں علی کے نفس کو خدا نے خرید کے مرضی اپنی دے کے بتایا کہ یہ ہے کہ جس کا قول و فعل میرا قول و فعل ہے، اور عورتوں میں نبی نے فرمایا رضا فاطمہ رضا اللہ، اللہ نے اعلان کروا دیا نبی کے ذریعے سے کہ فاطمہ کی رضا اللہ کی رضا ہے، وغضب فاطمہ غضب اللہ، غضب فاطمہ غضب خدا ہے۔ تب معلوم ہو گیا کہ نبی کے اصلی قرابت دار کون ہے۔ توجہ کریے آپ، ایک دن انیس صاحب کے یہاں مجلس میں اپنا قتل کروانے گیا تھا، تو 5 منٹ کے لیے قتل کروایا۔ وہ کلام ہے، بات کو تمام کرنا ہے، چونکہ ماتم بھی کرنا ہے آپ کو۔ تو وہاں پہ میں نے 5-7 منٹ کا مصائب پڑھا، تو اس میں ایک چیز پڑھ کے ربط دے کے مصائب پڑھنا ہوتا ہے۔ ماشاءاللہ ایک تو یہاں کا مجمع الحمدللہ ہمیں بہت اچھا ہے، اور خداوند عالم ان کو سلامت رکھے، اور وہاں تو اور تھوڑا سا تھا تو وہ اور ہی اچھا تھا۔ تو اب آپ سمجھیے کہ وہ چیز کو میں پھر یہاں دہرا رہا ہوں، اور اسے غور کیجئے۔ تو اب ماں جو ہے وہ بھی مرکز رضایت پروردگار، رضا فاطمہ رضا اللہ، اور باپ جو ہے وہ بھی مرکز مرضی پروردگار۔ تو قرابت دار علی اور فاطمہ دو ہو گئے نا، یہ قرابت دار جن کی مودت فرض۔ اب اس کے بعد جو ان دونوں سے مرضی اور رضایت سے مل کے نکلیں، توجہ کر رہے ہیں آپ، وہ وارثان مرضی اور رضایت، اور وہی جو ہے مراد ہیں قرابت داروں میں، انہی کی مودت فرض ہے۔ اب وہ کس طرح سے ہیں؟ اسی لیے قرآن مجید میں جو یہ آیت نازل ہوئی ہے، اسی آیت کی لفظ سے میدان کربلا میں امام حسین علیہ السلام کو اللہ کی طرف سے ندا آئی تھی۔ جب آپ آخری جنگ کر رہے تھے تو یہ ندا آئی تھی، یا ایتھا النفس المطمئنۃ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ۔ تو 2 لفظیں استعمال کی، اے نفس مطمئن
تو پلٹا اپنے پروردگار کی طرف، راضیتن مرضیہ، راضیہ بھی ہے مرضیہ بھی ہے۔ حسین میدان کربلا میں نمائندہ تھے دو کے، حضرت زہرا کے نمائندے تو راضیہ کے نمائندے، اور علی کے نمائندے تو مرضیہ کے نمائندے۔ تو حسین دونوں کو وہاں پر جو ہے ریپرزینٹ کر رہے ہیں، راضیہ بھی مرضیہ بھی۔ ایک صلوات پڑھیں محمد والے محمد۔ راضیتم مرضیہ، راضی حالت میں بھی اور مرضی حالت میں بھی پلٹ آ۔ ارجعی الی ربک، ظاہر ہے کہ میں نے مجلس تمام کر دی فضائل کے گوشے۔ اب میں رفت مصائب کے لیے یہ چیز لایا تھا، تو اب رفت مصائب میں بھی ملاحظہ کریں کہ امام حسین علیہ السلام اس وقت جب یہ جنگ فرما رہے تھے تو اس وقت بھی آپ اس حالت میں تھے۔ یہ خصوصیت ہے نفس مطمئن ہونے کی کہ آپ نے ہر جگہ لکھا اور ہر جگہ سنا ہوگا عالموں کو پڑھتے ہوئے کہ امام علیہ السلام جیسے ہی مقابل میں خود گئے تو آپ نے فرمایا کہ باوجود اس کے کہ تم نے ہمارے علی اکبر کو قتل کر دیا ہے، تم نے عباس کو قتل کر دیا ہے، لیکن ابھی بھی اگر صحیح راستے پہ آ جاؤ تو یہ حسین تم کو معاف کرنے پہ آمادہ ہے، اگر تم صحیح راستے پہ آ جاؤ۔ آپ ملاحظہ کیجئے، یہ کوئی نفس نہیں کر سکتا، یہ وہی نفس کر سکتا ہے جو مرضی پروردگار کا مالک ہو، جو رحمانیت پروردگار کا نمائندہ ہو، جو ترخم پروردگار کا نمائندہ ہو، وہی یہ کام کر سکتا ہے۔ اس لیے امام علیہ السلام نے جب یہ فرمایا تو ظاہر ہے کہ ظالمین نے کہا کہ حسین تم بچنا چاہتے ہو، تم اپنی جان کو بچانا چاہتے ہو تو تم بچ نہیں سکتے ہو، اگر تم میں دم ہے تو مقابلے میں آؤ۔ تب آپ نے کہا اللہم اشہد، بار الہ تو گواہ رہنا، میں نے اتمام حجت کر دیا۔ اور پھر آپ نے نیام سے تلوار نکال لی اور اس کے بعد آپ کی جنگ ہوئی۔ میں یہاں تک اس لیے لایا کہ ابھی یہ تو فضائل بیان کر رہے تھے، اب مصائب مجھ سے سن لیجئے آپ۔ مصائب فضائل یہ بیان کر رہے تھے گھوڑے کی، اور مصائب مجھ سے سنیے گھوڑے کی، کہ جب حسین علیہ السلام پر یلغار کیا ظالموں نے تو یہی گھوڑا تھا جس نے حسین کی مدد اس طرح سے کی ہے کہ گھوڑے سے گرنے نہیں دیا بلکہ اپنے منکا کو ڈھیلا کیا، کہ اس لیے کہ یہ راکب دوش رسول تھے، لہذا لحاظ کرتے ہوئے گھوڑے نے زمین تک پہنچایا۔ اور امام عالی مقام جب زمین پہ آ گئے تو عزیزو روایت میں وفاداری یہ لکھی جاتی ہے کہ گھوڑا اتنا وفادار تھا کہ کسی کو قریب نہیں آنے دیتا تھا، اپنے تھوتھنوں سے امام کے جسم سے تیر کو نکالتا تھا اور سایہ کرتا تھا، روتا تھا، چلاتا تھا، یہاں تک کہ امام زمانہ نے زیارت ناہیہ میں سلام کیا ہے کہ سلام ہو اس گھوڑے پر، اس فرس پر کہ جس نے ہمارے جد کی خبر بیویوں کو خیمے میں دیا۔ عزیز روتا چلاتا خیمے تک پہنچا، جیسے ہی آواز سنی بیویاں نے خیمے سے باہر نکل آئیں اور گھوڑے کی باہیں ڈال دیں، آواز دیا اے فرس با وفا، میرے بابا کو کہاں چھوڑا ہے؟ عزیزو جیسے ہی خبر دے لیا ادھر خیمے میں آگ لگنے لگی، گھوڑا پھر پلٹ کر کے حسین کی میت پر آ گیا۔ ظالمین نے گھوڑے کو پکڑنا چاہا، روایت میں فکرے ہیں کہ گھوڑا پکڑ میں نہیں آیا، ہر ایک کو وہ مارتا ہوا نظر آیا تو لوگ پیچھے ہٹے، ایک ظالم نے تیر کھینچا کہ اس گھوڑے کو تیر مارے، ایک
مرتبہ آواز آئی پسر ساتھ کی، ابدا اسے تیر نہ مارنا، یہ رسول کی سواری ہے۔ ارے گاؤں بے حیا، رسول کے سواری کے اتنا زیادہ احترام، اور جو رسول کا سوار ہے اس کو خاص ذبح کروا رہا۔ جزاکم ربکم خیر الجزا۔ عزیزو، ان گھوڑوں کی عجیب تاریخ ہے۔ ایک تاریخ اس گھوڑے کی ہے کہ یہ پھر سیاح کرتے ہوئے چلا گیا۔ بعض لوگوں نے لکھا جنگل میں، کسی نے لکھا نہر فرات میں، اور دوسری تاریخ اس گھوڑے کی ہے جو عباس کا گھوڑا تھا۔ عزیزو، وہ گھوڑا یہاں سے لے جایا گیا شام، اور شام کے وہاں استبل میں رکھا گیا۔ یزید کو بہت پسند تھا کہ اس پر سواری کرے، اس نے عباس کے بعد کسی کو سواری نہیں دی۔ عباس علمدار کے بعد بہت یزید نے کوشش کی مگر نہیں دی۔ سائز معین تھا، لیکن ایک دن سائز لے کے جا رہا تھا۔ عزیزو، لکھا ہے، آپ سوچو اور غور کرو کہ جانور بھی اہل بیت کی مصیبت کو برداشت نہیں کر سکتے تھے۔ لکھا ہے کہ اس گھوڑے کو قید خانہ شام سے قریب جب لے جانے لگا سائز، تو ایک آواز آئی، کیوں؟ اس لیے کہ سکینہ در پہ کھڑی دیکھ رہی تھی، تو آواز آئی، اے مرتجل، کیا میرا چچا تیرے پاس نہیں ہے؟ کدھر چھوڑا ہے؟ جیسے ہی آواز سنا گھوڑا ٹھہر گیا۔ عزیز و روایت میں ہے کہ سکینہ دوڑی اور دوڑ کے بے ساختہ گلے میں ہاتھ ڈال دیا اور اس کے کان میں کہنا شروع کیا کہ اے مرتجل، اگر چچا مل جائے تو کہہ دینا کہ سکینہ بہت پیاسی ہے، کوئی پانی نہیں دے رہا ہے، اور اے مرتجل دیکھ سب تو دیکھ کے بتا دینا چچا سے کہ سکینہ کے اتنے تھماچے مارے کہ یہ رخسار پھٹ گئے، خون نکل رہے ہیں۔ اے مرتجل چچا کو بتا دینا کہ سکینہ کے پشت پہ اب کوئی جگہ باقی نہیں ہے جہاں ظالم کے تازیانے نہ ہوں۔ عزیزو، لکھا ہے کہ جتنی دیر سکینہ فریاد کرتی رہی، گھوڑا روتا رہا، آنکھوں سے آنسو بہتا رہا، اور اس کے بعد یہ جانور برداشت نہ کر سکا۔ دروغہ زندان آیا، سکینہ کو کھینچ کے لے گیا اور قید خانے میں ڈال دیا۔ وہاں سے رونے کی آواز جب تک آتی رہی، یہ گھوڑا کھڑا رہا۔ سائز بڑی کوشش کرتا رہا مگر نہ گیا۔ جب سکینہ کی آواز خاموش ہوئی تو یہ فرس با وفا جب اس کو کھینچ کے استبال تک لے گئے تو روایتوں میں ہے 3 دن سے زیادہ زندہ نہ رہا۔ عزیزو، برداشت نہ کر سکا سکینہ کی فریاد۔ میں اتنا ہی کہوں گا، ارے اللہ زینب کا کلیجہ کہ سکینہ کی فریاد تو برداشت کیا مگر سر کے بال سفید ہو گئے، کمر جھک گئی۔ ارے جب مدینہ گئی تو ام البنین نے نہیں پہچانا، فرمایا شہزادی یہ کیا ہوا؟ کہا اماں، عباس کی شہادت نے کمر جھکا دیا، سکینہ کی فریاد نے سر کے بال سفید کر۔ سيعلم الذين ظلموا أن ينقلبوا منقلبون اللهم إني أسألك بحق فاطمة وأبيها وبالها وبنيها والسر المستودع فيها أن تصلي على محمد وآل محمد۔ بار الہ تجھے واسطہ محمد وآل محمد کا معبود گناہان کبیرہ والصغیر عفو فرما، نیک اعمال کی توفیق عنایت فرما، جہاں جہاں بھی محبان آل محمد ان کو حفظ و امان میں رکھ، روضہ مقدس کی حفاظت فرما۔ بار الہ اس عبادت کو قبول فرما، عزاداری کو قائم و دائم رکھ۔ معبود تمام حاضرین جلسہ کے دلی مرادوں کو بلّہ۔ بار الہ جنہوں نے دعاؤں کے لیے کہا ان سب کے حوائج شرعیہ کو پورا فرما دے۔ معبود جو مریض ہیں ان کو شفا عنایت فرما، ظالمین کو نیست و نابود فرما، مظلومین کی حمایت فرما، ظلم کا خاتمہ فرما، عدل کو قیام فرما۔ بار الہ ہمارے ولی نعمت حضرت حجت علیہ السلام کا ظہور جلد از جلد فرما۔ اصحاب انصار ان اصحاب انصار کے ساتھ ہمیں بھی اصحاب انصار میں سے قرار دے۔ بار الہ تمام علماء اعلام کا سایہ ہمارے سروں پر محفوظ رکھ۔
معبود اللہ کو اور آل محمد علیہ السلام کو ہم سب سے راضی و خوشنود قرار دے۔ اللہم تقبل منی دعا بحق محمد و آلہ الطاہرین۔